یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مومن کی آیت نمبر 47 تا آیت نمبر 50 تک کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے، اور اس حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں کہ دنیا میں گمراہ لوگوں کی اتباع اور ان کی باتوں پر اندھا یقین کر لینے سے ہمارے لیے آخرت میں کس طرح کے نتائج کا باعث ہو سکتا ہے۔ آیت 49 اور 50 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے داروغوں سے عذاب کی کمی کی درخواست کریں گے لیکن انہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر، پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو کہ ہم تھے تمہارے تابع، پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے حصہ آگ کا۔ کہیں گے جو غرور کرتے تھے ہم سب ہی پڑے ہوئے ہیں اس میں، بے شک اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں۔ اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے داروغوں کو، مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے ایک دن تھوڑا عذاب۔ وہ بولیں گے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر؟ کہیں گے کیوں نہیں؟ بولیں گے پھر پکارو، اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر یہ کہ بھٹکنا ہے۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ دنیا میں گمراہ لوگوں کی اتباع کرنا اور ان کے پیچھے چل کر ان پر اندھا اعتماد اور اندھا یقین کر لینے سے ہمارے لیے آخرت میں کس طرح کے نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 47 میں جہنم کے لوگوں کا ایک نقشہ پیش کیا گیا کہ جو کمزور لوگ ہوں گے وہ اپنے سے جو طاقتور تھے اور غرور کرتے تھے، دنیا کے اندر صاحب حیثیت لوگ تھے، صاحب اقتدار لوگ تھے، اور عام طور پر کمزور لوگ انہی کے پیچھے چلتے ہیں اور انہی کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ انہیں کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہارا کہا مانا کرتے تھے، تو آج کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پر سے کچھ عذاب کو ہٹا لو، یعنی دنیا کے اندر بھی تمہارا اقتدار تھا، تمہاری حکومت تھی، تمہاری طاقت تھی۔ تو وہ کہیں گے جو غرور کرتے تھے کہ آج ہم بھی تمہارے ساتھ ہی اس آگ میں ہیں، اس عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا،
اپنے بندوں کے درمیان اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آخرت کے اعتبار سے جو نتائج ہیں وہ اس آیت کے اندر واضح ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل کر کہ جو دین بیزار ہیں اور دین پر نہیں چل رہے، حق کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پر اندھا اعتماد کر لینا، یقین کر لینا اور ایسے لوگوں کی روش کو اختیار کرنا سراسر خسارے کا باعث ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر ایسے لوگوں کی صحبت اور ایسے لوگوں کی مجلس سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نیک اور اہل اللہ لوگ جو ہوتے ہیں، آخرت کی فکر دلانے والے اور قرآن و حدیث کی بات کرنے والے، تقوی والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت 49 اور 50 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے داروغوں سے عذاب میں کمی کا کہیں گے لیکن ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اہل جہنم جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر اور کچھ نہیں تو ایک دن ہی عذاب کے اندر کچھ تخفیف کر دے، کمی کر دے۔ تو داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس دنیا کے اندر کوئی رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں اس دن کے بارے میں، اس عذاب کے بارے میں بتایا ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہو چکا، یعنی رسول ہمارے پاس آئے تھے، قیامت کے دن سے، عذابات سے ہمیں ڈرایا گیا تھا۔ تو پھر وہ داروغہ کہیں گے کہ اب تم پھر اللہ سے خود ہی دعا کر لو، اور اس وقت کافروں کا دعا کرنا سوا بھٹکنے کے اور کچھ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت میں حسرت اور افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر ہی اپنے اعمال کو درست کر لیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر جو آخرت کے مناظر اور آخرت کے جہنم اور عذابات کا جو تذکرہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ تنبیہ اس سے حاصل ہو جائے، اور اس تنبیہ کو حاصل کر کے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی اس سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔